بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے غیبت کی مذمت۔ انشاءاللہ آج اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے موجود ہیں جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا طارق محمود چشتی صاحب۔ میں استاد محترم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے رحمت رمضان پروگرام میں شرکت فرمائی اور پروگرام کو چار چاند لگائے، اور نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے آج کے مہمان محترم جناب حافظ محمد شفیع راشد صاحب۔ میں آپ کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے رحمت رمضان پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو سامعین ذوالفقار، سب سے پہلے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب حافظ محمد شفیع راشد صاحب۔ میں تو سرکار تورا دیوانہ، اب تو طیبہ بلا لو جانانا، جانانا اب تو طیبہ بلا لو جانانا۔ ہاں آقا نوری تیرا طواف کرتے ہیں، آقا نوری تیرا طواف کرتے ہیں، اپنی باری پہ آ کے روزانہ، اپنی باری پہ آ کے روزانہ، اب تو طیبہ بلا لو جانانا، حاجی جانانا اب تو طیبہ بلا لو جانانا۔ اور آقا آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، ہاں آقا آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا، ورنہ پہلے تھا صنم خانہ، ورنہ پہلے تھا صنم خانہ، اب تو طیبہ بلا لو جانانا، حاجی جانانا اب تو طیبہ بلا لو جانانا۔ اور جام پہ جام ہو عطا مجھ کو، ہاں جام پہ جام ہو عطا مجھ کو، رہے آباد تورا میں خانہ، رہے آباد تورا میں خانہ، اب تو طیبہ بلا لو جانانا، حاجی جانانا اب تو طیبہ بلا لو جانانا۔ میں تو سرکار تورا دیوانہ، اب تو طیبہ بلا لو جانانا، جانانا اب تو طیبہ بلا لو جانانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کیا۔ اللہ کریم ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، جیسے کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے غیبت کی مذمت، تو اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے استاد محترم موجود ہے، تو بلا تاخیر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ غیبت کی مذمت ہے۔
یاد رکھو غیبت کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نص قطعی کے ساتھ فرمائی ہے، اور غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے، اور اس سے بچنے کی قرآن مجید فرقان حمید میں تاکید ذکر کی حکم فرمایا ہے۔ فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم نا پسند کرتے ہو اس بات کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور غیبت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت سے بچ جاؤ، یہ زنا سے بھی سخت چیز ہے، اس لیے کہ اگر زنا ہو جائے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور غیبت کرنے کے مالک کی مثال ایسے ہی بیان کی گئی ہے جیسے کسی نے منجنیق گاڑی ہو اور اس کے ذریعے وہ گولہ بارود یا پتھر اپنے دائیں بائیں پھینک رہا ہو، ایسے ہی غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں جن کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، برائی بیان کر رہا ہوتا ہے، ان کی طرف پھینک رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دامن جو نیکیوں سے بھرا پڑا ہے غیبت کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جو بندہ غیبت کرتا ہے کل پل صراط سے اسے روک لیا جائے گا، حتیٰ کہ جو اس نے کہا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرے کہ اگر وہ اس کے سامنے کیا جائے تو اسے پسند نہ کرے، چاہے وہ اس کے قول فعل حسب نسب یا قد کھاٹ کے متعلق ہی ہو۔ یہ یعنی اپنے مسلمان بھائی کا، مومن بھائی کا عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اگر عیب ہے ہی نہیں بیان کرے گا پھر تو وہ غیبت نہ رہے گی، پھر تو وہ الزام بن جائے گا۔ غیبت وہی ہوتی ہے کہ کسی بھائی میں کوئی عیب ہو اور دوسرا مسلمان بھائی اسے بیان کرے، اور جو فقہا تھے وہ اس انداز سے غیبت سے بچنے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ جب حج کا ارادہ کرتے ہیں تو 2 درہم اپنی جیب میں اس نیت سے ڈال لیتے ہیں کہ اگر رستے میں مجھ سے غیبت ہو جائے تو یہ 2 درہم مجھ پہ ہے کہ میں صدقہ کر دوں گا۔ حج پہ جاتے ہیں، حج ادا کیا، حج سے واپس گھر آئے، گھر میں دیکھا وہ ابھی تک 2 درہم جیب میں موجود ہیں۔ لوگوں نے استفسار کیا، پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک 100 دفعہ برائی کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے غیبت کرنے سے۔ اس طرح صوفیاء جو ہے وہ غیبت سے بچنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غیبت کی بدبو فوراً آ جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ اس وقت غیبت کم ہوا کرتی تھی، تھوڑی مقدار میں تھی، جو غیبت کرتا اس کی بو فوراً نمایاں ہو جاتی، ظاہر ہو جاتی۔ لیکن آج کے دور میں غیبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے کہ غیبت سے ہر بندے کے ناک اٹے جا چکے ہیں، غیبت کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ اسے مثال سے یوں سمجھیے گا کہ ایک رنگ ساز بندہ ہے، اپنے گھر میں اس نے چمڑے کا رنگ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی بندہ وہاں مہمان چلا جائے تو اس کی بو سے کچھ دیر وہاں ٹھہر نہ سکے، فوراً وہاں سے لوٹے گا۔ کیوں؟ اس کی بو اسے وہاں رہنے نہیں دے گی، حالانکہ جو وہاں اہل خانہ ہے، وہاں مقیم ہے، وہ وہاں رہتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں،
وجہ کیا ہے کہ وہاں رہ رہ کے وہ اس بو کے عادی ہو چکے ہیں اور ان کی نا اس بو سے اٹی جا چکی ہے، انہیں وہ بو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کے دور میں بھی غیبت اس طرح یہ وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی بو جو ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ جو غیبت ہے اس کی 3 آفتیں ہیں۔ پہلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، پھر اس کے دل پہ گناہ تہ در تہ جمع ہو جاتے ہیں، اور تیسری اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ 3 آفات ہیں غیبت کرنے والے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو موذی مرض ہے غیبت، جو ہمارے اندر خون کی طرح سرایت کر چکا ہے، ہر دوسرا بندہ دیکھو غیبت میں مشغول ہے، ہمیں بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آخر میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کے جسم کو نوچ کے کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح استاد محترم نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور آخر میں واعظ و نصیحت بھی فرمائی۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر استاد محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے رحمت رمضان پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمایا۔ اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس موذی بیماری یعنی غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔